اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اگر تمہیں گمراہی کا اندیشہ ہے یا اس بات کا اندیشہ ہے اور واقعات دل سے چاہتے ہو کہ میں گمراہ نہ ہوں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میرے جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کو پکارو، اسی سے کہو کہ یا اللہ مجھے گمراہی سے بچا لیجیے، یا اللہ مجھے صحیح سمجھ عطا فرمائیے، یا اللہ مجھے ایسی دیجیے جس سے میں حقیقت دیکھ سکوں، کان ایسے دیجیے جس سے میں ہدایت کی بات سن سکوں، اور میں جانوروں کی طرح زندگی نہ گزاروں بلکہ جس کام کے لیے آپ نے پیدا کیا اس طرح گزاروں۔ خلاصہ یہ کہ یہ ایک ایسی تدبیر بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے ذریعے اگر اس کو آپ اپنا لے اور اپناتا رہے اور زندگی کا وظیفہ بنائے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اندیشہ ہے میں گمراہی میں پڑ جاؤں، مجھے اس سے بچا لیجیے، تو اس کے پھر گمراہ ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پکار لیا، جس کے قبضے میں ہدایت و ضلالت ہے اس کو پکار لیا۔ اگر اس کو تم پکار رہے ہو کہ اللہ میں گمراہی سے بچنا چاہتا ہوں اور مجھے نکال دیجیے اس گمراہی سے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو دشمنی ہے تم سے کہ تمہاری اس خواہش کے باوجود، تمہاری اس کوشش کے باوجود، تمہاری اس دعا کے باوجود تمہیں گمراہی میں ڈال دیں؟ اگر سچے دل سے کرو گے تو سچے دل سے اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے ہدایت۔ اور یہاں ایسی دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ اس کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز مانگو کہ اللہ مجھے مثال کے طور پر میری تنخواہ بڑھا دیجئے، دولت مند کر دیجئے، تو اس میں یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیوقوف آدمی ہے، یہ دولت مانگ رہا ہے، دولت مانگ کر اس کا جو انجام ہوگا اس کو پتہ نہیں ہے، اگر میں نے اس کو دولت دے دی تو یہ پتہ نہیں کہاں کس گمراہی کی کھائی میں جا کے گرے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ دولت نہیں دیتے، کچھ اور دے دیتے، اچھی چیز دے دیتے جو اس کے لیے بہتر ہوتی۔ تو بندہ جب اپنی دنیاوی ضرورتوں کو مانگتا ہے تو بسا اوقات وہ ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو اس کو تو خود تو اچھا سمجھ رہا ہے، حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، اس کی جگہ کوئی اور چیز دے دیتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے ہدایت دیجیے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہدایت اس کے حق میں بہتر نہ ہو؟ اس میں تو یہ احتمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں بھائی تیرے حق میں ہدایت بہتر نہیں تھی لہٰذا ہم تجھے کچھ اور چیز دے دیتے ہیں، تو وہاں دعا کے منظور نہ ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، بشرطے کہ سچے دل سے مانگی جائے۔ سچے دل سے مانگنے کا کیا معنی؟ سچے دل سے مانگنے کا معنی یہ ہے کہ اس طرف تھوڑا سا قدم بھی بڑھا لے، ایسا نہ ہو کہ قدم تو ہے اس کے کوئٹہ کی طرف اور دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے لاہور پہنچا دے، تو یہ سچے دل سے مانگنا نہ ہوا۔ تھوڑا سا رخ تو کرے اس کی طرف، اس کے بعد مانگے تو وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو، اور دعا کے لیے بھی فرما دیا للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ اللہ کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے ان کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگو۔ اسماء حسنہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، الحسنہ جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سارے ناموں سے زیادہ بہتر نام ہیں اللہ کے، ان کا واسطہ دے کے مانگو۔ ارے تو میں نے اتنے نام بتا رکھے ہیں اپنے، اور وہ ناموں کے اندر میری صفات کے جلوے نظر آتے ہیں، رحیم کہہ کے پکار لو، کریم کہہ کے مجھے پکار لو، رحمان کہہ کے پکار لو،
رزاق کہہ کے پکار لو، جتنے نام ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا. من احصاها دخل الجنہ. لفظی معنی احصاها کے معنی ہے شمار کر کے پورا پورا شمار کر لینا. لیکن کیا مطلب ہے شمار کر لینے کا؟ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد کر لے 99 نام، اور یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سارے ناموں کو پڑھے اور ان سارے ناموں کو پڑھ کر ان کی جو اندر جو جلوے پوشیدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے، ان سب کا استحضار کرے. من احصاها دخل الجنہ. اور یہ حدیث میں آئے بھی ہے، متعدد کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں وہ 99 نام بتائے گئے ہیں. اور بہت سے بزرگوں کا یہ معمول بھی رہا کہ 99 ناموں کا ذکر کرتے تھے، پورے کے پورے ناموں کا. تو اسی لیے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات علیاء ہیں ان کا مورد انسان بنے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا یہاں پر ایک آسان طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر اپنی نجات چاہتے ہو اور ہدایت چاہتے ہو تو سچے دل سے اللہ جل جلالہ کی طرف رخ کر کے، یعنی دل کا رخ کر کے، اس کے 99 ناموں میں سے کسی بھی نام کا واسطہ دے کر مانگ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح ناموں کے واسطے دے کر بتائیے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو کوئی بھی غم یا بے چینی پیش آئے یا مہم پیش آئے تو اس مہم کو اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ کلمات بہترین ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر کرب کے لیے، ہر حاجت کے لیے یہ الفاظ ہیں. تو یہ الفاظ بول کر مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض و رب العرش العظیم. یہ دعا کر کے یا اللہ مجھے ہدایت دے دیجیے، مجھے اپنا صحیح بندہ بنا لیجیے. اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم صبح شام یہ دعا کیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اب یہ وہی اسماء حسنہ سے حسنہ حسنہ کے حوالے سے دعائیں تلقین فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں رب العرش العظیم فرمایا تھا، الحلیم فرمایا تھا، رب العرش العظیم فرمایا تھا، رب فرمایا تھا. یہاں یا حی یا قیوم، یہ بھی باری تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، حی بھی اور قیوم بھی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں فریاد کرتا ہوں اپنی رحمت سے. کیا فریاد کرتا؟ اصلح شانی کلہ، میرا سارے کام اچھے کر دیجیے. اس سے زیادہ اس سے کیا مانگو گے؟ اصلح لی شانی کلہ، میرے سارے اعمال اور سارے امور اچھے کر دیجیے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اللہ مجھے اپنے ذات کی طرف مجھے بھروسہ میں نہ ڈالیے کہ میں اپنے ذات کے اوپر مجھے چھوڑ دیں آپ کہ بھئی تو کر جیسے تجھے جو کچھ کرنا ہے، بلکہ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے میرے معاملات کو خود درست کر دیجیے، میرے سپرد نہ کیجیے، مجھے اپنے سپرد نہ کیجیے. ولا تکلنی الی نفسی، مجھے پلک جھپکنے کی حد تک بھی مجھے اپنے سپرد نہ کیجیے کہ تو جان تیرا کام جانے، بلکہ آپ میرے ہر کام کو آپ ہی درست فرما دیجیے. تو یہ ایک طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، آسان طریقہ. یعنی اور چلو کام میں بڑی
دوری نظر آ رہی ہے کہ بھئی مجھے دشواری ہے فلاں کام کرنے میں. ارے بھائی زبان سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے میں کیا دشواری؟ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے سے کیا دشواری ہے؟ چلو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، لیکن یہ سوچ کے کہ غلط جا رہا ہوں، تب سوچ لو کہ غلط جا رہا ہوں، تو اب میں اپنے پروردگار سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے سیدھا کر دیجیے، میرا رخ سیدھا کر دیجیے. اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسی کے واسطے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو کہ میرا رخ سیدھا ہو جائے. مگر ہم یہ بھی نہیں کرتے. تو پھر اس آگے پھر کیا بتائیں تمہیں کہ اس سے زیادہ آسان کوئی اور کیا راستہ ہے؟ آگے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجی کا راستہ ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، یعنی ان میں سے نہ بنو. کیا مطلب ہے باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ٹیڑھ پیدا کرنے کا؟ اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے معصور نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو چاہو لفظ استعمال کر لو. مثلا جو معصور ہیں، منقول ہیں اسماء حسنہ، انہی کو استعمال کرنا چاہیے. تو ٹیڑھ کا ایک راستہ یہ ہے کہ غلط الفاظ سے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے. اب کوئی شخص اس کو کہہ گورا ہے، گورا کہہ کے خطاب کرنا یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والا ہے، اس کو طبیب کہہ کے نہیں پکارا جائے. تو یہ اگر وہ کوئی لفظ ایسا استعمال کر لیا جائے جو اپنی سمجھ سے نکال لیا تو یہ باری تعالیٰ کے اسماء میں ٹیڑھ کے مرادف ہے. تو ایک ٹیڑھ کا مطلب تو یہ ہے. اور دوسرا ٹیڑھ کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ بھی ٹیڑھ میں داخل ہے، کہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں، خود اللہ نے اپنے نام لیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں، ان اسماء حسنہ میں سے کسی کو یہ سمجھے کہ یار یہ تو اچھا نہیں لگ رہا، جیسے جبار، قہار، مثلا منتقم. اب کوئی آدمی اس کو اس واسطے چھوڑے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کو منتقم نہیں کرنا چاہتا، یا میں اللہ تعالیٰ کو قہار جبار نہیں کہنا چاہتا، تو اس نیت سے اگر چھوڑے گا تو یہ بھی اسماء حسنہ میں ٹیڑھ. کیونکہ باری تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو فی نفسی حسن نہ ہو، فی نفسی اچھی نہ ہو. اگر وہ جبار اور قہار ہے تو اسی پر قہار ہے جس پر ہونا چاہیے. اگر وہ منتقم ہے، انتقام لیتا ہے، تو اسی سے لیتا ہے جس سے لینا چاہیے، جس سے انتقام لینا ہی اعلیٰ صفت ہے. لہذا کوئی آدمی اگر کسی نام کو اس واسطے چھوڑے کہ بھئی مجھے اچھا نہیں لگتا اللہ کی طرف یہ منسوب کروں. تیسری بات یہ ہے کہ تیسری ٹیڑھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اسماء حسنہ ہیں ان کے بجائے آدمی اپنی طرف سے گھڑ لے کوئی بھگوان کہہ دے باری تعالیٰ کو نام کے طور پر، تو یہ درست نہیں. کوئی خدا ہی کہہ دے، خدا نام کے طور پر، خدا لفظی معنی میں استعمال کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن جو نام کے طور پر خدا استعمال کرنا درست نہیں ہے. نام اللہ ہی ہے. تو یا بعض اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، مجھے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے
یہ جو وظیفے پڑھتے ہیں نا لوگ یا مختلف کاموں کے رقیے ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات ایسے نام آ جاتے ہیں، مثلا یا بدوح. اب بدوح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اب ان اسماء حسنہ میں سے تو ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے بیان فرمائے گئے حدیث میں. تو اب بدوح کا کیا مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ کو بدوح کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور مجھے یاد ہے کہ یہ لفظ تو ہے بدوح، جو بعض عمل کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس طرح اس نام سے پکارو تو فلاں کام ہو جاتا ہے. تو یا بدوح کیا کیا پکارو، یا بدوح یا بدوح. اب جو بیچارے نہ ان کو حق کی تمیز ہے نہ دال کی تمیز ہے تو اس کو یا بدھو کہہ دیتے ہیں. تو کوئی ایسا نام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا جو اس کا نام نہیں ہے، اس کو بگاڑنا، یہ سب الحاد فی الاسماء ہے. یہ سب ٹیڑھ ہے، اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ پیدا کرنا ہے. ایک آخری شکل ٹیڑھ کی یہ ہے کہ اللہ کے نام کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرے، اور اس میں ہماری قوم بے انتہا مبتلا ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے رحیم، کریم، رشید، علی، عزیز، رؤوف. یہ الفاظ ایسے ہیں جو غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو اگر کسی انسان کے لیے وہ لفظ بولے جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ جل جلالہ کے ساتھ خاص ہیں. الرحمن، الرزاق، یہ کیا ہے؟ یہ خالص اللہ کے لیے نام ہیں. غفار، قدوس. اب ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کے نام عبد کے ساتھ لگا کر بولے، اصل نام ہوتے ہیں عبد الرحمن. اب اس میں عبد کا لفظ نکال کے رحمان صاحب نے یہ کہا، رحمان صاحب نے یہ کہا، میں رحمان صاحب سے پوچھ لوں گا، رحمان صاحب سے بات کر لوں گا. تو یہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ کسی انسان کے لیے استعمال کرنا گناہ ہے. اللہ بچائے اگر اعتقاد خراب ہونے کی وجہ سے ہو تو کفر ہے، شرک ہے کہ غیر اللہ کو آپ نے رحمان کہہ دیا. لیکن اگر اعتقاد خراب نہ ہو تو کفر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن گناہ تو ہے. جو نام اللہ کے لیے طے تھا وہ آپ نے غیر اللہ کو دے دیا. عبد الباری ہے تو اس کو باری صاحب. عبد القدوس ہے تو قدوس صاحب. تو اگر یہ سلسلہ دراز ہو تو کل کو کوئی یہ کہے کہ عبداللہ کے بجائے اللہ کہہ دے، کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ لہذا یہ جو رواج چلا ہوا ہے الفاظ کو مخفف کر کے اس طرح بلانے کا کہ جس سے غیر اللہ کے اوپر اللہ کے نام کا اطلاق ہو جائے، یہ سخت گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں الحاد فی الاسماء کے اندر داخل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں ٹیڑھی پیدا کرنے کا. تو ایک طرف تو اللہ اس آیت نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور پکارنے کے لیے تمہارے پاس میدان کھلا ہوا ہے سارے اسماء حسنہ کا. ان اسماء حسنہ کے حوالے سے اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور دوسرے یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں جو منہ میں آیا کہہ گئے، اللہ تعالیٰ کو اسی طرح خطاب کرنا چاہیے اور اسی نام سے پکارنا چاہیے جو اس کے ہیں اسماء حسنہ. اس میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنی چاہیے. چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، اور جو ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں سیجزون ما کانوا یعملون،